بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بیان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش کدہ سے نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہوئے وہ شہزادی کس کو قبول نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو وہ انہی کے ساتھ چلے گئے اور اس میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے جہاں دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواسیں لے کر اور تاج زرین سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرج زرین جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا تو ایک نوران کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زرین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا ہے، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامر سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور تمہارے میری زندگی محال ہے، تمہارے بن میں نہیں رہ سکتی، لہذا مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولیں کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو فبہات گرنا بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال ہے اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے اجازت ان کو دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کا راستہ پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں جو کوئی مال اسباب مصر سے لے جاتے ہیں تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور وہ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا کر پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس جنس کو دے کر اس کے موافق اس کا محصول لے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا، اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو وہ بھی میں تم کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتہاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاسرار صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے آفتاب کی مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا ہے کہ بدترین آدمیوں میں راہ کے نگاہ بان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ نے ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ ملعون سن کر انصار حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کر میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا، پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خداوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگرانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ میں اس کا درست ہو گیا، اس زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ پھر دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ باز سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم حال، میرے لیے دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب تک آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت سائرہ خاتون بولیں کہ بے بخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی ہے، اور خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔
اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دیں تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس کی دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب قرآن کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو بچا تھا اس کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیو روح خوبصورت جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں بی بی ہاجرہ تم کو دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف کیجیے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے گئے۔ راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنے حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا تھا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہوتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے جناب سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت سے پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب دیا ہے کہ اگر حق تعالی عز و جل مبین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت کریں تاکہ ام المومنین پر جہاں نے تہمتیں لگائی تھیں وہ جھوٹے اور رسوا ہو جائیں اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بیوی کو بشم خود دیکھ لے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاسبان رب العالمین تھے۔